الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما متفق عليه. محترم حضرات، جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے پوری امت مسلمہ شوال کے مہینے میں داخل ہو کر شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر مناتی ہے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کے لیے دینی ناحیے سے سال میں دو ایسے مبارک دن رکھے ہیں جن میں مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، جنہیں ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے تعبیر کرتے ہیں۔ عید الفطر اس لیے مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا ایک عظیم مہینہ عطا کیا، بندگی بجا لانے، تلاوت کرنے، اللہ کو خوب یاد کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، اللہ کی مغفرت کو پانے اور خود کو جہنم سے بچانے کا جو سنہرا موقع پروردگار نے عطا کیا، اس کا شکریہ بجا لاتے ہوئے مسلمان عید الفطر مناتے ہیں۔ اور بات عید الاضحیٰ کی جائے تو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں، بڑے مبارک لمحات ہیں رمضان کے بعد وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اس عشرے کے لمحات، لہٰذا اللہ تعالیٰ وہ عظیم عشرہ عطا کیا، قربانی جیسی عظیم عبادت کا موقع اللہ عطا کرتا ہے، لہٰذا عید الاضحیٰ کی مسلمان خوشیاں مناتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں موقع اور موسم کی مناسبت سے، رمضان کے بالکل آخری لمحات میں ہیں، عید الفطر میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، تو اس عید الفطر کو سامنے رکھ کر چند احکام، مسائل اور اہم باتیں آپ تمام کی خدمت میں۔ سب سے پہلے عید الفطر، اس دن جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کا حکم کیا ہے؟ علماء میں سے اکثر نے کہا کہ عید الفطر کا حکم واجب ہے، ادا کرنا ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ عید کی نماز ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو نماز پڑھ نہیں سکتی، فطری طور پر اپنے مخصوص ایام اور دنوں میں رہتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی، ایسی عورتوں کو بھی ہمارے نبی نے حکم دیا وہ عیدگاہ میں آئیں، میدان میں آئیں، نماز نہ پڑھیں صحیح لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہونے کے ارادے سے عیدگاہ اور عید الاضحیٰ ہو کے عید الفطر جہاں کھلے میدان میں ادا کی جائے وہاں پر حاضری کی اللہ کے نبی نے دعوت دی۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے ہم عورتوں کو حکم دیا کہ عید کے دن عیدگاہ نکلیں اور نماز عیدگاہ میں ادا کریں۔ اصل یہی ہے کہ خواتین عیدگاہ میں نماز ادا کریں۔ اللہ کے نبی نے خواتین کو باقاعدہ عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر کسی خاتون کے پاس دوپٹہ نہ ہو، اوڑھنی نہ ہو، کیا اوڑھنی نہ ہونے کی وجہ سے وہ عیدگاہ نہ آئے؟ اللہ اکبر، ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی عورت کے پاس دوپٹہ نہ ہو، اپنی سہیلی اور بہن کی دوپٹہ میں شریک ہو جائے اور دونوں ایک دوپٹہ میں ہو کر عیدگاہ میں حاضر ہو۔ اللہ اکبر،
دوپٹہ نہ ہونا یہ بہانہ نہیں ہے کہ عورت عیدگاہ میں قدم نہ رکھے، کسی طرح دوپٹے کا انتظام کر لے۔ اگر ایک ہی دوپٹہ ہے، دو بہنیں ہیں، دو سہیلیاں ہیں، تو ایک دوپٹے میں دو بہنیں اور دو سہیلیاں شریک ہو کر عیدگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو لہٰذا دوستو، عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنا، عید کی نماز ادا کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، واجب ہے۔ اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ عید کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ اہل علم نے احادیث کی روشنی میں کہا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد ایک نیزے کے برابر جب سورج بلند ہو جائے اس وقت سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور سورج زوال پذیر ہونے تک، سورج آسمانی دنیا میں بالکل درمیان میں آنے تک جو وقت رہتا ہے، جسے ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، تو زوال آفتاب تک عید کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں عید کی نماز اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں، زیادہ تاخیر نہ کریں۔ تاخیر کرنا مستحب اور مسنون نہیں ہے۔ مسنون یہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے، اور جیسے ہی سورج طلوع ہوتا بس تھوڑی دیر انتظار کرتے، ایک نیزے کے برابر جب سورج اپنے مقام سے بلند ہو جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے دوستو، عید کی نماز میں زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ عید کے دن مسلمان کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ مسلمان مردوں کو چاہیے عید کے دن غسل سے فارغ ہونے کے بعد اچھی خوشبو کا استعمال کریں اور اچھے کپڑوں کا اہتمام کریں۔ مرد ہوں کہ یا خواتین غسل کریں، غسل کرنا ضروری نہ صحیح، لیکن علماء نے کہا عید کے دن جن اعمال کو بچا لانا مسنون ہے ان میں سے ایک غسل کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے۔ نئے کپڑے پہننا یہ مسنون نہیں، اچھے پاکیزہ صاف ستھرے کپڑے پہننا مسنون ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے نئے کپڑے خرید کر پہننے کی تو نئے کپڑے پہنا کریں۔ اگر نئے کپڑے خریدنے کی طاقت نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو برکت دے، سلامت رکھے۔ جو کپڑے آپ کے پاس سلیقے سے صاف ستھرے میسر ہیں ان کپڑوں کو پہن کر آپ عیدگاہ آئیں۔ مرد حضرات خوشبو کا استعمال کریں، عورتیں عیدگاہ آتے ہوئے ہرگز خوشبو کا استعمال نہیں کریں گی۔ اور عیدگاہ آتے ہوئے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ پیدل آنا، چل کر آنا یہ زیادہ بہتر اور مسنون ہے، لیکن طبیعت میں کمزوری ہے، چلنے میں قدرت نہیں رکھتے ہیں یا مسافت بہت دور ہے، ایسی صورت میں آپ سواری پہ آ سکتے ہیں۔ اور یہ تعلیم دی گئی راستہ بدل کر آنا یہ مسنون ہے۔ جس راستے سے آپ آتے ہیں جاتے ہوئے اس راستے سے نہ جائیں، راستہ بدل کر جانا۔ گھر سے نکلے آپ جس راستے سے آئیں عیدگاہ سے واپس لوٹتے ہوئے اس راستے کو اختیار کریں جو راستہ کہ آپ نے آتے ہوئے اختیار نہ کیا۔ لیکن آپ سبحان اللہ بالکل عیدگاہ کے سامنے رہتے ہیں یا ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں راستہ بدلنا ممکن نہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ راستہ بدل کر آنا یہ مسنون ہے، چل کر آنا یہ مسنون ہے۔ جو مسنون اعمال ہیں وہ ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ دوستو، عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنا اصل مسنون ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ہٹ کر آج جو مسجد علی جہاں موجود ہے اس کے بغل میں جو مسجد یعنی غمامہ ہے، تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کرتے تھے۔
جو احباب مدینے کی زیارت کیے ہوں گے اللہ ہم سب کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج یا عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو مدینہ گئے ہوں گے، جو باب السلام جو 6 گیٹ نمبر کا جو راستہ ہے وہاں پر سامنے سب سے پہلے مسجد علی ہے، اور پھر اس کے اس پار مسجد ابو بکر ہے۔ مسجد ابو بکر اور مسجد علی کے درمیان مسجد غمامہ ہے، جو بڑی خوبصورت شاندار چھوٹی سی مسجد ہے، اور وہاں پر نمازیں بھی آج کل ادا کی جاتی ہیں۔ وہ دراصل نشانی کے طور پر لوگوں نے وہاں مسجد بنائی ہے، اصل وہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی، صحابہ، صحابیات سب اس میدان میں جا کر اس جگہ میں نماز عید ادا کیا کرتے تھے۔ آج نشانی کے طور پر وہاں پر انہوں نے مسجد غمامہ کے نام سے ایک مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔ تو لہٰذا الحمدللہ خلاء میں عیدگاہ ہے، اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ خلاء کے سارے احباب عیدگاہ میں نماز ادا کرتے ہیں۔ کبھی کسی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اگر عیدگاہ میں نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، مسجد ہی میں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، ادا کی جا سکتی ہے۔ 2 ریزنز ہوں، یا تو خوف ڈر کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل ہے، ایسے مقام پر میدان ہے جہاں پر نماز ادا کرنا مشکل ہے تو مسجد میں ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر بارش کا خوف اور خطرہ ہو، بارش کا موسم ہو، ایسی صورت میں بھی مسجد میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ یا سٹیز میں کبھی کبھار ایسا مسئلہ ہوتا ہے، مسجد کافی کشادہ ہوتی ہے اور باہر میدان میسر نہیں ہوتا ہے، سٹیز میں کھلے میدان کا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہاں پر لوگ معذور ہوتے ہیں، آسانی سے کوئی کھلی جگہ نہیں مل سکتی ہے، تو لہٰذا مسجد ہی میں وہاں کے احباب ادا کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر الحمدللہ کھلا میدان ہے، عیدگاہ کے نام سے نماز ادا کرنے کے لیے خاص جگہ ہے تو وہاں جا کر ادا کرنا مسنون ہے اور بہتر ہے۔ دوستو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں ہمارے نبی کی سنت یہ تھی، صحابہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته۔ ہمارے نبی کی سنت کیا تھی؟ عید الفطر، جو شوال میں عید مناتے ہیں نا اسے عید الفطر کہتے ہیں، جو ذی الحجہ میں عید مناتے ہیں اسے عید الاضحیٰ اور بقر عید کہتے ہیں ہم۔ تو لہٰذا عید الفطر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلتے تھے اپنے گھر سے، یہاں تک کہ آپ کچھ کھا لیا کرتے تھے، کھجور وغیرہ کھا کر اللہ کے نبی عیدگاہ جاتے تھے۔ تو مسنون کیا ہے؟ عید الفطر میں کچھ کھا کر عیدگاہ جائیں آپ۔ اور عید الاضحیٰ میں مسنون کیا ہے؟ وَلَا يَأْكُلْ حَتَّى يَرْجِعَ۔ عید الاضحیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناول نہیں فرماتے، کچھ نہیں کھاتے یہاں تک کہ آپ لوٹتے عیدگاہ سے اور قربانی کا جانور ذبح کرتے اور اپنی قربانی سے کھانے کی شروعات کرتے تھے، اپنی قربانی کے گوشت سے کھانے کی شروعات کرتے تھے۔ مسنون ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عید الاضحیٰ میں بس اللہ کے بندے صبح میں اگر چائے نہ پئیں، کچھ نہ کھائیں تو شاید کہ طبیعت بگڑ جائے، شوگر پیشنٹ ہے اللہ سلامت رکھے، طبیعت بگڑ جاتی ہے صبح میں کچھ نہ کھانے سے۔ اب نبی کی سنت ہے کہ اگر عید الاضحیٰ میں بغیر کھائے گئے اور کچھ تاخیر ہو گئی وہاں پر واپس لوٹنے میں تو وہاں پر آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، چکر بھی اور دیگر پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ الحمدللہ خود کو آپ تکلیف میں نہ ڈالیں، یہ مسنون ہے، عمل کر سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے عید الاضحیٰ میں، ورنہ آپ کچھ کھا کر ہی جایا کریں۔ کبھی کبھار مسئلہ ایسا ہوتا ہے، نبی کی سنت تو یہ تھی اپنی قربانی کے گوشت سے آپ عید الاضحیٰ کی شروعات کرتے تھے کھانے کی، لیکن کبھی قصاب وقت پہ نہیں آتے ہیں، جانور وقت پہ ذبح نہیں ہوتا ہے، کافی پریشانی ہوتی ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کھا کر الحمدللہ عیدگاہ جا سکتے ہیں۔ لیکن عید الفطر میں تو مسنون یہی ہے کہ آپ پہلے کھا لیں اس کے بعد عیدگاہ جائیں۔ اب آئیے جب عیدگاہ پہنچ جائیں گے دوستو تو وہاں پر نماز کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ نماز عید 2 رکعت پر مشتمل ہے۔ نماز عید 2 رکعت، دل میں بس نیت کر لیں میں عید الفطر کی نماز ادا کر رہا ہوں، کافی ہے۔
اس کے لیے عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز قبلہ رخ ہو کر، تو اس طرح سے جو ہے آپ کو نیت اپنی زبان سے لانے کی، الفاظ سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ کے دل میں جو ارادہ بنتا ہے عید کی نماز ادا کرنے آپ جا رہے ہیں، الحمدللہ کافی ہے، 2 رکعت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر ہو کہ عید الاضحیٰ، عید کے دن عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے نہ کوئی سنت اور نفل پڑھتے تھے اور نہ عید کی نماز کے بعد کوئی سنت اور نفل پڑھتے تھے۔ مثلا اگر عید کا وقت لوگوں نے، قلعہ والوں نے طے کیا 6:45 7 سوا 7 بجے، جیسے بھی آپ لوگ وقت طے کرتے ہیں، آپ آدھا گھنٹہ بیفور الحمدللہ عیدگاہ پہنچ گئے، تو کرنا کیا ہے؟ ہرگز ہرگز سنت نہیں پڑھنا، نفل نہیں پڑھنا، آپ بس جا کے بیٹھ جائیں گے عیدگاہ میں، تکبیر کا اہتمام کریں گے، ذکر میں مشغول رہیں گے، چاہے تو دعا میں مشغول رہیے، لیکن نماز ہرگز نہیں، نہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز ہے اور نہ عید کی نماز کے بعد کوئی نماز ہے۔ اسی کو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم العید رکعتین لم یصلی قبلہما ولا بعدہما، ہمارے نبی نے عید کی نماز ادا کی، نہ آپ نے عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ عید کی نماز کے بعد آپ نے کوئی نماز پڑھی۔ اور اسی طرح سے عید کی نماز میں نہ اذان ہوگی اور نہ اقامت کہی جائے گی، اور عید کی نماز پہلے ادا کریں گے، بعد میں خطبہ دیں گے۔ اور کیسے پڑھیں گے نماز؟ 2 رکعت ہوگی، پہلی رکعت راجح قول کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 7 تکبیرات کہی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں جب آپ پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ کر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے آپ، تو اس موقع پر سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 5 تکبیرات کہی جائیں گی۔ تو گویا کہ عید کی نماز میں الفطر ہو کہ اضحیٰ 12 تکبیرات ہیں۔ پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے، سورہ فاتحہ سے پہلے 7 تکبیرات، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 5 تکبیرات، تو لہٰذا کل 12 تکبیرات ہوئی۔ اب سوال یہ ہے، کیا مولانا ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے؟ کہا اس سلسلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صریح عمل اور فعل ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے عید کے موقع پر اور ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، یہ دونوں ثابت نہیں ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ الحمدللہ آپ کو اختیار ہے۔ خود ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب عید کی نماز ادا کرتے تھے تو ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تو ہاتھ اٹھانا ثابت ہے صحابی سے، چاہے تو ہاتھ اٹھا سکتے۔ پھر ایک اور سوال کرتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھ چھوڑنا ہے یا ہاتھ باندھنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے ہاتھ باندھنا ہے یا ہاتھ چھوڑ دینا ہے؟ الحمدللہ دونوں کی گنجائش ہے، بس جب آخری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے گا، اس سے پہلے بھی آپ ہر تکبیر کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں تو ٹھیک ہے، صحیح عمل ہے، خلاف سنت تو نہیں ہے، ہاتھ باندھنے کی گنجائش ہے۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے، ہر تکبیر کے بعد جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، کیا اس میں کوئی خاص ذکر ہے، خاص دعا ہے؟ کوئی خاص ذکر نہیں، کوئی خاص دعا نہیں، بس امام صاحب ہر تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر تو تکبیر کہتے جائیں گے، تو 7 تکبیرات کہنے کے بعد الحمدللہ جو دعا استفتاح ہے، دعا استفتاح پڑھ کر سورہ فاتحہ کا آغاز ہوگا اور مسنون سورتوں کی تلاوت ہوگی۔ اور دوسری رکعت کے جب کھڑے ہوں گے نا اللہ اکبر، تو اس موقع پر یعنی اس تکبیر کو کاؤنٹ نہیں کریں گے آپ، اس تکبیر کو کہنے کے بعد جب کھڑے ہو جائیں گے، مکمل اسٹڈی ہو جائیں گے آپ، اب یہاں امام صاحب 5 تکبیر کہیں گے اللہ اکبر کہہ کر۔ تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 7 تکبیرات اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 5 تکبیرات۔ یہاں ایک سوال کیا جاتا ہے، مولانا اگر کوئی عید کی نماز عیدگاہ میں دوسری رکعت میں آئے تو کیا کرے، یا بالکل تشہد میں آئے تو کیا کرے؟ میں اس کا ریپلائی جواب دیتا ہوں آپ کو۔ پہلی بات تو یہ ہے، تاخیر نہ کریں اللہ کے بندو، عید کی نماز ہے، عید کی نماز میں بھی اللہ کے بندے تاخیر کرتے ہیں، مناسب نہیں ہے، تو پہلے پہنچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ پھر بھی ٹریفک کا مسئلہ، کبھی اچانک کچھ مسئلہ ہوتا ہے، لیٹ سے پہنچتے ہیں، تاخیر سے پہنچتے ہیں، تو کیا کریں آپ؟ اگر دوسری رکعت میں پہنچتے ہیں، آپ کے لیے پہلی رکعت ہے۔ جو نماز کا اصول ہے وہ یہی ہے کہ امام صاحب کے ساتھ جس رکعت میں آپ شامل ہوں گے رکوع سے پہلے، وہ آپ کے لیے پہلی رکعت ہوگی۔
وہ آپ کے لیے اگر آپ عصر کی چوتھی رکعت میں آتے ہیں تو آپ کے پہلی رکعت ہے وہ، تو اس کے بعد جو اٹھ کر پڑھیں گے آپ دوسری تیسری چوتھی پڑھیں گے آپ، تو اس کے سارے احکام اس پر اپلائی ہوں گے۔ جب اٹھ کر پڑھیں گے چوتھی رکعت میں آئے تھے، ایک رکعت تو ہو گئی، اٹھ کر پڑھیں گے تو دوسری رکعت ہے، فاتحہ پڑھیے، ضم سورہ پڑھیے، پھر تشہد میں بیٹھیے، پھر اٹھ کر 2 رکعت پڑھیے، صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کر لیجئے کیونکہ آپ کے لیے تیسری اور چوتھی رکعت ہے۔ اب آئیے عید کی نماز کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ آپ اگر دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں، گرچہ آپ سورہ فاتحہ میں شریک ہوئے، شروع کے 5 تکبیر چھوڑ دیا، اس کے بعد سورہ فاتحہ میں شریک ہوئے یا ضم سورہ میں شامل ہوئے، الحمدللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کی وہ ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ جو رکعت مکمل ہوگی وہ پہلی رکعت ہے۔ سلام کے بعد آپ اٹھ کر کھڑے ہوں گے، جیسے کھڑے ہوں گے آپ کو 5 تکبیر کہنی ہے کیونکہ دوسری رکعت ہے آپ کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر 5 تکبیر آپ کہیں گے خود سے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے، جو سورت آپ کو یاد ہے پڑھ کر رکوع کر لیجئے گا۔ اور اسی طرح سے آپ اگر تشہد میں آتے ہیں تو اٹھنے کے بعد جیسے عید کی نماز کا طریقہ ہے، پہلی تکبیر جیسے ہی سلام امام صاحب پھیریں گے آپ اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اٹھ کر کھڑے ہونے کے بعد 7 تکبیر آپ کہیں گے، پھر آپ اپنی ایک رکعت مکمل کریں گے، پھر دوسری رکعت میں جب آئیں گے 5 تکبیر کہہ کر اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ کوئی اللہ کے بندے نماز مکمل ختم ہو گئی اس کے بعد اگر آئیں تو تنہا نماز پڑھ سکتے ہیں، اور تنہا نماز پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے جیسے عید کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں 7 + 5 12 تکبیرات کے ساتھ، اسی طرح سے عید کی نماز تنہا بھی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ ادا کر رہے ہیں تو 12 تکبیرات پر ادا کریں گے۔ دوستو یہاں ایک مسئلہ اور سے سنیں، ہمارے بعض احباب اللہ سلامت رکھے جو باہر کی زندگی میں رہتے ہیں، ابراڈ میں رہتے ہیں، سعودیہ میں رہتے ہیں یا جہاز پہ رہتے ہیں، انہوں نے رمضان کی شروعات ہم سے پہلے کی ہوگی، ایک دن پہلے شاید کیا ہوگا انہوں نے۔ اب جب انڈیا آئیں گے انشاءاللہ، اب کیونکہ اب معلوم نہیں کہ عید جمعہ کو ہوگی یا ہفتے کو ہوگی، جیسے بھی ہو، اگر ہفتے کے دن عید آئے تو ظاہر بات ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ایک دن پہلے شروع کیا ہوگا ان کے تو 30 کب مکمل ہو جائیں گے، کل مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ ان کے، اور جمعہ کے دن 31 ہوگا ان کے لیے۔ تو کیا کرنا چاہیے ان کے لیے؟ طریقہ یہ ہے کہ جب وہ انڈیا آئیں گے، جو بھی باہر رہا کرتے ہیں آپ کے دوست احباب، ان کو یہ مسئلہ بیان کیجئے، جب یہاں انڈیا پہنچیں گے تو جمعہ کے دن اگر روزہ رہا تو ہرگز وہ روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان کے لیے شوال شروع ہو چکا ہے، کیونکہ مہینہ عربی کا یا تو 29 ہوگا یا 30 ہوگا، کبھی بھی مہینہ 31 ہو ہی نہیں سکتا ہے پوری تاریخ میں۔ 30 جو لاسٹ ہے، 20 ہو سکتا ہے، 30 ہے بس، 30 کے بعد ایک آنا ہی ہے، تو ان کے لیے پہلی تاریخ شروع ہو گئی، تو لہٰذا ان کے لیے وہ عید کا دن ہے، وہ ہرگز کیا نہیں کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے۔ روزہ رکھنا ان کے لیے حرام ہے، کیونکہ ہم مسئلہ جانتے ہیں، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اگلے دن سے آپ شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں آپ، تو لہٰذا وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو کریں گے کیا؟ عید کہاں منائیں گے؟ عید منانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عید صحیح مسلم کی حدیث ہے، عید اس دن ہے جس دن پوری بستی والے عید منائیں، عید اس دن ہے جس دن سارے مسلمان عید منائیں۔ تو آپ کی بستی میں اگر ہفتے کے دن عید مناتے ہیں وہ آپ کی عید کی نماز میں شریک ہو جائیں گے، بس جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھیں گے۔ البتہ جمعہ کے دن روزہ نہیں ہے تو لوگوں کے سامنے کھانے پی گے، بس تنہائی میں جا کے کچھ کھا پی لیں، لوگوں کے سامنے سب روزے دار ہیں، کھانے پینے سے پرہیز کریں۔ یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، ہمارے بعض نوجوان بتاتے ہیں مولانا ہم جب مثلا جو ہے سعودیہ سے آئے تو سفر میں ایک روزہ چھوڑ دیے ہم، تو کیا جمعہ کو رکھ سکتے ہیں کیا؟ ہمارے ماشاءاللہ جو ہے پورے روزے ہم نے رکھا، سفر میں ایک روزہ چھوڑ دیا، اب جمعہ کا دن ہم کو آ رہا ہے، ہمارے لیے 31 ہے، کیا وہ ایک روزے کی قضا جمعہ کے دن کر لے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے آپ۔ وہ جو قضا ہے، جو روزہ چھوڑا ہے، وہ رمضان کے بعد رکھنا ہے، وہ رمضان کے بعد کب رکھیں گے آپ؟ عید کے دن کے بعد رکھیں گے آپ، تو لہٰذا اس دن عید کا دن ہے، آپ ہرگز روزہ نہیں رکھیں گے۔ جو روزہ چھوڑا ہے آپ نے، سفر میں گنجائش ہے، روزہ چھوڑا ہے آپ نے، قضا تو کرنا ہے آپ کو، لیکن قضا کب کریں گے آپ؟ رمضان ختم ہونے کے بعد، شوال سے لے کر شعبان تک آپ قضا کر سکتے ہیں، اس ایک روزے کی قضا تب کر لیجئے گا۔ بہرحال ایک اہم مسئلہ تھا، میں نے آپ کے حوالے کیا۔ آخر بات یہ ہے دوستو، آخر بات یہ ہے، عید کا دن اللہ نے سورہ بقرہ میں رمضان کے احکام ذکر کیا، رمضان کے مسائل ذکر کیا، روزوں کے بہت سارے مسائل ذکر کیا، سورہ بقرہ 2 پارے میں،
اور اس کے بعد ذکر کیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی رمضان میں، اللہ نے جو تمہیں بندگی کی توفیق دی، اس پر اللہ کی خوب بڑائی بیان کیجئے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اے اللہ کے بندو، تو اللہ کا یہ پیغام ہے، عید کا دن کثرت سے اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی خوب بڑائی بیان کیجئے کثرت سے۔ میری اور آپ کی زبان پر تکبیر کا ورد ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو عیدگاہ جاتے ہوئے وہاں بیٹھ کر یہ وہ گفتگو کر رہے، دنیا بھر کی گفتگو کر رہے۔ پرہیز کرو اللہ کے بندو، تکبیر کا اہتمام کرو۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپس میں ملاقات کریں، ایک دوسرے سے قریب ہوں، رشتوں کو نبھائیں، اپنے دلوں کو پاک و صاف کریں، تعلقات کو بڑھائیں۔ اور اسی طرح سے ملتے ہوئے طریقہ یہ تھا تقبل اللہ منا ومنکم کہنا چاہیے۔ اللہ آپ کے اعمال کو بھی قبول کرے، ہمارے اعمال کو بھی قبول کرے، کیونکہ قبولیت اعمال کی فکر رمضان کے بعد سے ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا آپس میں ملتے ہوئے صحابہ تقبل اللہ منا تقبل اللہ منا ومنکم کہہ سکتے ہیں۔ کیا معانقہ کرنا ہے عیدگاہ میں؟ اس سلسلے میں کوئی صریح حدیث تو نہیں ہے، لیکن علماء کہتے ہیں اگر آپ کے کلچر میں معانقہ کرنا ہے، اگر معانقہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے، الحمدللہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، ہمارے اپنے مسلمانوں کے کلچر سے ہے۔ تو خوشی کے موقع پر اگر معانقہ کرتے ہیں تو بدعت کا حکم مت لگائیے۔ کوئی دین سمجھ کر، سنت سمجھ کر ملاقات نہیں کرتا ہے، اپنی محبت کا، خوشی کا اظہار معانقے سے کرتا ہے۔ تو لہٰذا معانقہ کرنا بالکل درست ہے۔ اور ایک بات ہم آپ کو بتا دیں، کبھی خوشی کے دن ایسا ہوتا ہے ہمارے بعض علاقوں میں جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں سب جا کے ان کے پیر چھومتے ہیں، ان کے پیر کو ٹچ کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے دوستو۔ یہ تو ہندوانہ جو ہے طریقہ ہے۔ ہندوؤں کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کا پیر چھوم کر ان سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو عید کے دن ہرگز ایسی غلطی نہ کرنا، یہ آپ کے ایمان اور توحید کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ آپ صرف جھکیں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، کسی بھی انسان کے سامنے اب جھکنا نہیں ہے۔ عید کا دن ہو یا کوئی اور دن، ہرگز نہ جھکیں۔ بہرحال بڑائی اللہ کی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب تعریف کریں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بندگی کو قبول فرمائے، ہمارے طاعات کو قبول فرمائے، ہمارے نیک اعمال کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے۔ رمضان کے بعد بھی پروردگار اس سے ڈر کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے جو 6 روزے ہیں، جسے رمضان کے بعد کے شوال کے 6 روزے کہتے ہیں، ان کا بھی آپ اہتمام کریں۔ ہمارے نبی نے خوشخبری سنائی، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ اگر کوئی بندہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، گویا کہ پورا سال اس نے روزہ رکھا، اللہ اتنا عظیم ثواب دیتے ہیں۔ چاہے تو عید کے بعد کنٹینیو 6 دن روزہ رکھ سکتے ہیں، یا پورا مہینہ آپ گیپ دے کر 2 دن آپ گیپ دے کر بھی الحمدللہ، اور شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے 6 روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہ شوال کا 6 روزہ بڑا عظیم جو ہے اجر ہے اس کا، اس کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ ہمیں اس نیکی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس سے صحیح معنوں میں ڈر کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی ساری خوشیاں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، عید کی ساری خوشیاں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ کے وہ بندے جو پریشان حال ہیں اس عظیم موسم میں بھی، اور عظیم دن آنے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو آباد رکھے، اللہ ان کی بیماریوں کا خاتمہ فرمائے، اللہ ان کی مصیبتوں کا خاتمہ فرمائے، اللہ انہیں چین و سکون والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نعمتوں والی زندگی نصیب فرمائے، برکتوں والی زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے جو بہت مجبور ہیں، پریشان حال ہیں، مظلوم ہیں، تنگ دست ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کے فیصلے فرمائے، اللہ ان پر کرم کے فیصلے فرمائے۔ سارے لوگ مل جل کر پوری خوش دلی کے ساتھ اپنے دلوں کو پاک و صاف کرتے ہوئے اس عظیم دن اللہ کی بندگی بجا لانے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان اور خشیت پر باقی رکھے، اور ایمان اور خشیت اور تقوی پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔